دور حاضر میں جاہلیت کے اثرات، اسلام کا نور پھیلنے سے پہلے ہر طرف جہالت کی تاریکی تھی، لوگوں کے عقائد بھی جاہلانہ تھے اور رسم و رواج و معمولات بھی بےہودہ۔ اس دور کے عقائد و معمولات دین و مذہب سے بعید ہونے کے ساتھ ساتھ عقل و دانش کے تقاضوں سے بھی بہت دور تھے۔ دور جاہلیت کی بے شمار خرابیوں میں سے یہ باتیں بھی تھیں کہ لوگ اقتدار و حکومت اور عہدوں کے لیے آپس میں لڑتے جھگڑتے اور مرتے رہتے تھے۔ حق کی حمایت کرنے کے بجائے اپنوں کا بیجا ساتھ دینا ان کی نظر میں قابل تعریف عمل تھا۔ جب انہیں اشتعال آتا اور انتقام کی آگ بڑھتی تو عدل و انصاف کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ غضب میں ہر طرح کا ظلم کرنے کو اپنا حق سمجھا جاتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرما کر کفر و جہالت کی تاریک رات کو ہدایت و علم کی روشن صبح میں تبدیل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل معاشرہ کی تربیت فرمائی کہ حکومت و اقتدار سمیت کوئی بھی دنیاوی چیز اس قابل نہیں کہ اس کا لالچ کیا جائے، کیونکہ دنیا فانی و عارضی ہے، انسان اس کے پیچھے پڑا رہے تو اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا دنیا کے لالچ و حرص کے بجائے ان کاموں کی چاہت و آرزو ہونی چاہیے جن سے اخروی درجات میں ترقی ہو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ انسان کو اپنوں کا ساتھ دینے کے بجائے حق کی حمایت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر انسان ناحق بات پر اپنے خاندان اور پارٹی کی حمایت کریں تو ظلم کرنے والے خود بھی نقصان اٹھائیں گے اور اپنا ساتھ دینے والے کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تعلیمات نبویہ میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کو کسی بھی حالت میں عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، خوشی ہو یا ناخوشی، اپنوں کے ساتھ معاملہ ہو یا دشمنوں سے برتاؤ، رضا کی حالت ہو یا اشتعال کی، بہرحال ظلم کی اجازت نہیں۔ اگر ہم اپنی موجودہ صورتحال پر غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام کا نور پھیلنے کے بعد بھی ہمارے بہت سے کام جاہلانہ ہیں۔ کرسی و اقتدار کی خاطر لڑائیاں، اپنے خاندان اور اپنی پارٹی کی بیجا حمایت اور اشتعال و انتقام میں عدل و انصاف کے تقاضے بھول جانا دور جاہلیت کی حرکتیں آج بھی عروج پر ہیں۔ بلا شبہ ہم سب کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی توفیق سے نوازا ہے اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں پیدا فرمایا ہے۔ اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس احسان عظیم پر شکر کا سب سے حسین طریقہ یہ ہے کہ ہم اسلامی احکام پر عمل کریں۔ یہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور اسی کے ذریعے عزت و وقار بحال ہو سکتا ہے۔ ہمارا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ سے ہو، اگر ہم دین سے جڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی دنیا و آخرت کی سعادتیں نصیب ہوں گی، اور اگر خدا نخواستہ دین سے لا تعلقی ہوئی تو انجام وہی ہوگا جو اس وقت پاکستان کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کا ہے، بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مجموعی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ زندگی کے ایک اہم شعبہ سیاست کو ہی لیجئے، اسے دین سے جدا کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا، ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری، دوئی ملک و دین کے لیے نامرادی، دوئی چشم تہذیب کی نابصیری، اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی و ارد شیری۔ یہی صورتحال عدلیہ اور دیگر شعبہ جات کی بھی ہے۔ اگر عدالتوں کے فیصلے قرآن و سنت کے تابع ہوں تو عدل و انصاف کو پروان چڑھاتے ہیں، لیکن اگر اپنی رائے کو قرآن و سنت پر ترجیح دی جائے تو تباہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 رکنی بینچ نے ایک نجی ٹی وی چینل کے ڈرامہ جلن پر پابندی کے خلاف اپنے فیصلے میں کچھ ایسی باتیں لکھی جو واضح طور پر قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ آزادی اظہار سب سے بنیادی حق ہے، جس میں ڈانس، تھیٹر، فلم اور فنکارانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ سب شامل ہیں۔ نیز یہ بھی لکھا گیا کہ فحاشی صرف وہ ہے جو عوام میں شائستگی کے عام قبول شدہ معیار کے خلاف ہو۔ اس کا فیصلہ عالمی انسانی حقوق کے اصولوں کی روشنی میں کیا جائے گا۔ فیصلے کے مذکورہ اور دیگر مندرجات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ لبرل نظریات کو پروان چڑھانے میں معاون ہوگا اور تشریحات قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ آئین پاکستان کی روح کے بھی خلاف ہے۔ جج صاحبان کو چاہیے کہ یہ فیصلہ واپس لیتے ہوئے اپنے تمام فیصلوں کو قرآن و سنت کے تابع بنائیں، اور اگر کسی ابہام کی تشریح کے لیے معاون کی ضرورت ہو تو لبرل لوگوں سے تعاون حاصل کرنے کے بجائے علماء کرام کو معاون مقرر کیا جائے۔ قرآن و سنت کے حکام سے منہ پھیرنے والوں کو ڈانٹ کے انداز میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ تو کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر تم اسلامی احکام سے منہ پھیرتے ہو جو ہدایت ہی ہدایت ہیں، نور ہی نور ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم دور جاہلیت کا ظالمانہ نظام اپنانا چاہتے ہو جس میں تاریکی کے سوا کچھ نہیں۔